جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا کہے رضی اللہ عنہم، ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا. جن کو اپنی رضا کا ٹکٹ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ منافق. اور صرف منافق ہو گئے تک نہیں، بلکہ اپنی زبان سے انتہائی گھٹیا قسم کے کلمات کافروں نے اب کہنا شروع کیے ہیں. کافروں نے فلموں میں اب کہنا شروع کیا. کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے کوئی فلم نکل آتی ہے، ہماری جماعتوں میں ہمارے مسلمانوں کے اندر چلنے والا، مسلمانوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے والا یہ گروہ صدیوں سے صحابہ کرام کو گالیاں بک رہا ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دینے والے کے بارے میں کیا فرمایا؟ موجم طبرانی کبیر کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو گالی دے فعلیہ لعنت اللہ، سب سے پہلے اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ دوسری اس پر ملائکہ کی فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں ان سب کی بھی ان پر لعنت ہے. کس منہ سے اللہ کے سامنے یہ لوگ جائیں گے جن پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. اور فرمایا من لا تسبوا اصحابی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک مٹھی دانی خرچ کرنے تک بھی وہ نہیں پہنچ پائے گا، بلکہ اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا. صحابی ایک مٹھی دانی خرچ کر دے، بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں ان کے مقابلے میں، بلکہ ان کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے. جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ کہے، جن لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں، ان لوگوں کے بارے میں گز گز لمبی زبان نکال کر بد زبانی کی جائے، ان لوگوں کو کس طرح زیب دیتا ہے؟ یہ کس دین پہ چل رہے ہیں؟ یہ لوگ کس کتاب کو مان رہے ہیں؟ اگر قرآن کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت نے سورہ فتح میں، سورہ توبہ میں، قرآن کریم کے متعدد آیات میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا اے میرے نبی، وہ لوگ جو حدیبیہ کے مقام پر تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہ دراصل میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. آپ اندازہ کریں عظمتوں کا، صحابہ کرام کی عظمتوں کا قرآن کریم سے اندازہ کریں. یہ آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل میرے رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. کس منہ سے یہ لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی سورہ فتح کی آخری آیت میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی تعریف، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا نام لے کر ایک ایک کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی کریں، ان کی عظمتیں ہم گن ہی نہیں سکتے. ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے اللہم لعن علی صنم قریش
وابنتیہما۔ اللہ رب العزت ان کو غارت کرے، کہتے ہیں کہ قریش کے 2 بڑے بتوں پر اور ان دونوں کی بیٹیوں پر لعنت فرما۔ یہ لوگ صحابہ کرام میں سے 2 کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور دونوں کو کہا کہ ان دونوں کی بیٹیوں پر اور ان دونوں پر لعنت۔ اندازہ کریں گے کون ہیں یہ 2 لوگ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ وابنتیہما، اور بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی بیٹیوں پر بھی لعنت۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ صحابی نے پوچھا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، ساری دنیا کے لوگوں میں سے سب سے پیارا آپ کو کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ عائشہ، مجھے سب سے پیاری عائشہ۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ مردوں میں سے؟ تو فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے پیاری عائشہ اور ان کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں اللہم العن علی صنم قریش، اور ان میں سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے انسان، مردوں میں سے بڑوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان۔ اور یہ گروہ، اس گروہ کے لوگ انہیں گالیاں بک رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علیہ بصحبتہ ومالہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان مجھ پر جس شخص کا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا میں ابو بکر صدیق کا حق ادا نہیں کر سکتا، ابو بکر صدیق کا حق میری طرف سے قیامت کے دن اللہ ادا کرے گا۔ وہ عظیم انسان، وہ عظیم ہستیاں جن کا قرآن ان الفاظ میں ذکر کرے، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ یہ کہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم میں کسی کو صحابی کر کے بیان نہیں کیا گیا سوائے ایک شخص کے۔ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے صحابی کہا، اور وہ شخص کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، سورہ توبہ۔ جبکہ میرا نبی اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا جبکہ وہ غار ثور میں چھپے بیٹھے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی گھبراؤ نہیں، اے میرے صحابی کسی قسم کا کوئی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اذ یقول لصاحبہ، جبکہ وہ اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا تو ہجرت کی رات خطرہ ہو سکتا تھا، ہجرت کے سفر میں خطرہ ہو سکتا تھا، اور یہ وہ سفر ہے جس سفر میں مشرکین مکہ نے 100 اونٹ کا اعلان کر دیا جو مسلمانوں کے نبی کو پکڑ کے لے آئے، زندہ یا مردہ۔ اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ آنکھوں سے آنسو آگے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی ذات کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ڈر ہے تو صرف آپ کے بارے میں۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں آگے ہو جاتا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ حملہ آور ہو جائے، پیچھے ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں سے وار نہ کر دے، دائیں ہو جاتا ہوں۔ بائیں کے خیال آتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں۔ بے چینی
اور بے چینی کس کے لیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے۔ اس ابو بکر کو گالیاں بکتے ہیں جن کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی بیٹی، جن پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، یہ جبرائیل میرے پاس بیٹھے ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل کا سلام جن کو آئے ان کو یہ لوگ لعنتیں بکے، ان کو یہ گالیاں بکے۔ اور قریش کے دوسرے شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کو کعبہ میں نماز نہیں پڑھنی تھی۔ معلوم ہے یا نہیں؟ جب تک عمر فاروق مسلمان نہیں ہوئے مسلمانوں کو کھل کر نماز نہیں پڑھنی تھی، لیکن جب اسلام میں لے آئے تو کہا، یا رسول اللہ آج کے بعد ہم چھپ چھپ کر نمازیں نہیں پڑھیں گے، کھل کھلا کے نمازیں۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے چھپ چھپا کر ہجرت کی، کوئی رات کو نکلا، کوئی کسی وقت نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واحد شخص ہیں، واحد شخص ہیں کہ تلوار ہاتھ میں لی، تلوار کا نیام اپنے گلے میں لٹکایا اور اعلان کرتے ہوئے نکلے، من اراد ان یتم ولدو وان ترمل زوجتو، جو چاہے کہ آج اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہے کہ آج اس کے بچے یتیم ہو جائے، فلیلقانی وراء الوادی، وہ آ جائے اور اس وادی میں میرا مقابلہ ہے۔ سارے مکہ والوں کو للکارتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی ایک شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق کو وہ روک پائے، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ عظیم الشان انسان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں، اے ابن الخطاب، اے ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، کیا بات؟ تو جس راستے سے آ رہا ہوتا ہے اس راستے میں اگر شیطان بھی آ جائے تو وہ تجھے دیکھ کے باہر ہوتا ہے۔ کتنی عظمتیں! وہ مخلوق جسے عمر فاروق دیکھ بھی نہیں سکتے، عمر فاروق شیطان نظر آتا ہے؟ کسی کو بنظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کسی راستے میں عمر فاروق چل رہے ہوں شیطان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس راستے میں قائم رہے، بلکہ عمر فاروق کو دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ انسان جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو کون نبی ہوتا؟ عمر فاروق نبی ہوتا۔ لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات فرما دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی موقع بموقع آتے رہتے ہیں۔ آپ کے پنجاب میں نبی آیا، پنجابی نبی مشہور ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہاں سے ہے؟ پنجاب کے وسط میں، پنجاب میں قادیان، چھوٹا سا گاؤں یا چھوٹا سا شہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے فرما گئے، لا نبی بعدی، اور فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔